بحثت عن زوج أرشد لن تجدي مثل محمد، أعطته تجارتها كي تبصر ما يفعل أحمد، وتزوجها فتنامت دوحة حب لم تعهد، أنجب منها ووفاء للمحبوبة لم يجحد، فخديجة أول قلب آمن بالوحي ووحد، حين أتاها المدثر يحمل اقرأ ويردد، بخديجة أشرق صدق وبحسن الرأي تجدد، بالمال وبالود أتت تنصر أحمد وتسدد، وجزاها الله ببيت من قصب الأمن الأسعد، ولها المختار وفاها مثل خديجة لمحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آلہ واصحابہ المرتضی. اما بعد، میری محترم و معزز مسلمان بہنوں، آج میں آپ کی اور اپنی اس شفیق و مہربان روحانی ماں کو یاد کرنا اور کرانا چاہتی ہوں جن کی تعریف میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ رب العالمین نے اپنے فرشتے جبریل کے لبوں سے کروائی. جی ہاں، وہ میری اور آپ کی بلکہ تمام مسلمانوں کی ماں ہیں. ان کی تعریف، ان کی توصیف میں بیان کرنے سے قاصر ہوں، مگر پھر بھی کوشش کرتی ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان کی صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں، تو وہ کون ہے جن کا میں ذکر کرنا چاہتی ہوں؟ ان کا نام کیا ہے؟ وہ جو ہماری بڑی اور روحانی ماں ہیں، ان کا نام خدیجہ تھا. کنیت ان کی ام ہند تھی اور ان کا لقب طاہرہ تھا. سلسلہ نسب یہ ہے: خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی پر پہنچ کر ان کا خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے. والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا اور لؤی بن غالب کے دوسرے بیٹے عامر کی اولاد تھیں. حضرت خدیجہ کے والد اپنے قبیلے میں نہایت معزز شخص تھے. مکہ میں آ کر انہوں نے اقامت کی. عبد الدار ابن قصی کے جو ان کے ابن عم تھے، چاچا کے بیٹے تھے، حلیف بنے اور یہیں فاطمہ بنت زائدہ سے شادی کی، جن کے بطن سے عام الفیل سے 15 سال پہلے حضرت خدیجہ پیدا ہوئیں. دیکھیے طبقات ابن سعد میں سن شعور کو جب پہنچ گئیں تو اپنے پاکیزہ اخلاق کی بنا پر طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئیں. باپ نے ان صفات کا لحاظ رکھ کر، پاکیزہ اخلاق تھیں، خوش اخلاق تھیں، خوش اطوار تھیں، باپ نے جب ان کی ان صفات کو دیکھا تو اس کا لحاظ رکھ کر شادی کے لیے ورقہ بن نوفل کو، جو ان کے چچا زاد تھے اور تورات و انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، منتخب کیا. لیکن پھر کسی وجہ سے یہ شادی نہ ہو سکی اور ابو حالہ بن نباش تمیمی سے نکاح ہو گیا. اسی زمانے میں حرب الفجار چھڑی، جس میں حضرت خدیجہ کے باپ ان کے والد لڑائی کے لیے نکلے اور وہاں پر مارے گئے. یہ عام الفیل سے 20 سال بعد کا واقعہ ہے. باپ اور شوہر کے مرنے کے بعد حضرت خدیجہ کو سخت دقت واقع ہوئی.
بہت ہی مشکل پیش آنے لگی۔ ذریعہ معاش تجارت تھی جس کا اب کوئی بھی نگران نہیں تھا۔ اپنے اعزہ کو، اپنے رشتہ دار کو معاوضہ دے کر مال تجارت بھیجتی تھیں۔ ایک مرتبہ مال کی روانگی کا وقت آیا تو ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم کو خدیجہ سے جا کر ملنا چاہیے، ان کا مال شام جائے گا، بہتر ہوتا کہ تم بھی ساتھ چلے جاتے۔ آپ کے چچا ابو طالب نے کہا میرے پاس روپیہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، ورنہ میں خود تمہارے لیے سرمایہ مہیا کر دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت امین کے لقب سے تمام مکہ میں تھی۔ آپ امین کے لقب سے مشہور تھے مکہ میں، اور آپ کے حسن معاملت، صدق و دیانت اور پاکیزہ اخلاقی کا عام چرچا تھا۔ جتنے بھی قریش مکہ تھے اور جتنے بھی مکہ کے رہنے والے تھے، اہل مکہ، آپ کو امین کے لقب سے، صدق و دیانت کے لقب سے، صادق کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ کو اس گفتگو کی خبر ملی تو انہوں نے فوراً پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال جو ہے اس سے تجارت کریں اور میرا مال لے کر شام کے ملک میں جائیں، جو بھی منافع ہوگا اس میں سے میں آپ کو زیادہ دوں گی۔ میں جو دوسرے لوگوں کو معاوضہ دیتی ہوں، منافع میں سے جو میں معاوضہ دیتی ہوں، میں اس سے آپ کو دگنا دوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا اور مال تجارت لے کر حضرت خدیجہ کا ایک غلام تھا جس کا نام میسرہ تھا، اس کے ساتھ بصرہ تشریف لے گئے۔ اس سال کا نفع جو تھا وہ بہت ہی زیادہ ہوا اور دوسرے سالوں سے بہت ہی زیادہ نفع ہوا۔ حضرت خدیجہ بہت خوش ہوئیں ان کی امانت سے، ان کی تجارت سے، ان کے اخلاق سے۔ جب واپس آئے تو میسرہ نے، ان کے غلام نے، حضرت خدیجہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف کی۔ آپ بہت خوش ہوئیں۔ حضرت خدیجہ کی دولت و ثروت اور شریفانہ اخلاق نے تمام قریش کو اپنا گرویدہ بنایا ہوا تھا اور ہر شخص ان سے نکاح کا خواہش مند تھا، لیکن قضا و قدر کی نظر انتخاب کسی اور پر پڑ چکی تھی۔ بہت سے لوگوں نے حضرت خدیجہ کے لیے رشتے بھیجے تھے، لیکن آپ کسی بھی رشتے کو قبول نہیں کرتی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال تجارت لے کر شام سے واپس آئے تو حضرت خدیجہ نے شادی کا پیغام بھیجا۔ نفیسہ بنت منیہ جو تھیں، یعلا بن امیہ کی بہن، حضرت خدیجہ کی سہیلی تھیں، ان کو کہا اور وہ جا کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، شادی کا پیغام دیا۔ آپ نے منظور کر لیا، راضی ہو گئے اور شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ حضرت خدیجہ کے والد وفات پا چکے تھے، لیکن ان کے چچا عمرو بن اسد زندہ تھے۔ عرب میں عورتوں کو یہ آزادی حاصل تھی کہ شادی بیاہ کے متعلق خود وہ گفتگو کر سکتی تھیں۔ اسی بنا پر حضرت خدیجہ نے چچا کے ہوتے ہوئے خود براہ راست تمام مراتب طے کیے۔ تاریخ معین ہو گئی اور اس تاریخ پر ابو طالب اور تمام رؤسائے خاندان نے، جن میں حضرت حمزہ بھی تھے، حضرت خدیجہ کے مکان پر آئے۔ ابو طالب، حضرت حمزہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے، وہ سب اس تاریخ پر حضرت خدیجہ کے مکان پر آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی اپنے خاندان کے چند بزرگوں کو جمع کیا تھا۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھایا۔ عمرو بن ابن اسد کے مشورے سے 500 طلائی درہم مہر قرار پایا۔
اور خدیجہ طاہرہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجیت میں آ گئیں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ساتھ ام المومنین کے شرف سے ممتاز ہوئیں. سبحان اللہ. اس وقت میری محترم ماں اور بہنوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی. یہ بعثت نبوی سے 15 سال پہلے کا واقعہ ہے. 15 سال کے بعد جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام پیغمبر ہوئے اور فرائض نبوت کو ادا کرنا چاہا تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ کو یہ پیغام سنایا. وہ سننے سے پہلے ہی مومن تھی کیونکہ ان سے زیادہ آپ کے صدق دعوے کا کوئی شخص فیصلہ نہیں کر سکتا تھا. آئیے دیکھتے ہیں صحیح بخاری میں حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کی ابتدا خواب سے ہوئی. آپ نے رویا دیکھا، رویا یعنی آپ نے خواب دیکھا، اور نبیوں کے خواب جو ہیں وہ وحی ہوتے ہیں، وحی الہی ہوتے ہیں اور وہ سچے ہوتے ہیں. آپ کہتی ہیں آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے تھے سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہو جاتا تھا. اس کے بعد آپ اکیلے رہنے لگ گئے، خلوت میں رہنے لگے. چنانچہ کھانے پینے کا سامان لے کر آپ غار حرا تشریف لے جاتے تھے اور وہاں عبادت کرتے تھے. کھانے پینے کا سامان لے جاتے تھے، غریبوں کو کھلاتے تھے، مسکینوں کو، اور خود کھاتے تھے اور وہاں غار حرا میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. جب سامان ختم ہو جاتا تو پھر خدیجہ کے پاس، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لاتے اور پھر واپس جا کر سامان لے کر کھانے پینے کا، پھر دوبارہ آپ عبادت میں مصروف ہو جاتے. یہاں تک کہ ایک دن فرشتہ غیب سے نظر آیا. فرشتہ آیا اور اس نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو زور سے دبوچا. اس نے کہا، فرشتہ آیا اور کہا اقرأ فقلت ما انا بقارئ. اس فرشتے نے آیا اور آن کر کہا کہ پڑھیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو کچھ پڑھا ہوا نہیں ہوں. آپ فرماتے ہیں فغطنی حتی بلغ منی الجہد، تو اس نے مجھ کو دبوچا، مجھ کو زور سے دبایا، اپنے سے لگایا اور پھر چھوڑ دیا. اور پھر دوبارہ کہا اقرأ. آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو کچھ پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر آپ فرماتے ہیں فأخذنی فغطنی الثانیہ، پھر اس نے مجھ کو زور سے دبایا، پھر مجھ کو اس نے چھوڑ دیا. اور تیسری مرتبہ کہا اقرأ. میں نے پھر کہا کہ ما انا فقلت ما انا بقارئ، میں تو کچھ پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر اس نے فأخذنی فغطنی الثالثہ، پھر اس نے مجھ کو زور سے دبایا اور پھر چھوڑ دیا. فقال اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ پہلی وحی ہے، یاد رکھیے. اور یہاں تک اقرأ بسم ربک الذی خلق سے خلق الانسان ما لم يعلم، یہاں تک یہ پہلی وحی کے قرآن مجید کی پہلی وحی جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی. سبحان اللہ. نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کے بعد فوراً ہی غار حرا سے نیچے اترے اور اپنے گھر میں آئے. فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤادہ، آپ کا دل جو تھا دھڑک رہا تھا. فدخل علی خدیجہ، پھر خدیجہ کے پاس آپ آئے تو گھر میں تشریف لائے تو جلال الہی سے لبریز تھے.
آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کپڑا پہناؤ، مجھے کپڑا اڑاؤ. فزملوہ، تو لوگوں نے آپ کو، حضرت خدیجہ نے آپ کو کمبل اڑایا، چادر اڑائی. حتی ذہب عنہ الروع، تو جب آپ کو ڈھانک دیا تو آپ سے خوف جو تھا وہ تھوڑا چلا گیا. سبحان اللہ. اور آپ ڈر رہے تھے. پھر آپ نے تمام واقعہ جو تھا وہ حضرت خدیجہ کو سنایا، اور ڈر ڈر کے سنایا کہ اس طریقے سے میرے ساتھ پہاڑ کے اوپر ہوا. فقالت خدیجہ، تو پھر خدیجہ نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق. اللہ اکبر. خدیجہ نے کہا آپ پریشان مت ہوں، آپ ڈرے مت، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا، خدا آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے بسوں، بے کسوں اور فقیروں کے معاون رہتے ہیں، مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی اور مصائب میں حق کی حمایت کرتے ہیں. پھر وہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو کہ مذہباً نصرانی تھے، عبرانی زبان جانتے تھے اور عبرانی زبان میں انجیل لکھا کرتے تھے. اب وہ بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اپنے بھتیجے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں تو سنیے. بولے ابن الاخ تم نے کیا دیکھا ہے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ابن الاخ میرے بھائی کے بیٹے تم نے کیا دیکھا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے واقعے کی کیفیت بیان کی تو اس نے کہا، ورقہ بن نوفل نے کہا فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جزعا يا ليتني أكون حيا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر اترا تھا، کاش مجھ میں اس وقت قوت ہوتی اور میں زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو شہر بدر کر دے گی، یعنی مکہ سے نکال دے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کے پوچھا کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے جواب دیا ہاں، جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے، جب کسی پر نازل ہوتا ہے تو دنیا اس کی دشمن ہو جاتی ہے، اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو تمہاری مدد کروں گا. اس کے بعد ورقہ نوفل کا بہت جلدی انتقال ہو گیا اور وہی کچھ دنوں کے لیے رک گئی. اس وقت تک نماز پنجگانہ 5 نمازیں پڑھنا فرض نہیں ہوئی تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھا کرتے تھے. حضرت خدیجہ بھی آپ کے ساتھ نوافل میں شرکت کرتی تھیں. ابن سعد کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدیجہ ایک عرصے تک چھپ چھپ کر خفیہ طور پر نماز پڑھا کرتے تھے. عفیف کندی سامان خریدنے کے لیے مکے آئے اور حضرت عباس کے گھر میں تشریف لائے. صبح کے وقت ایک دن کعبے کی طرف نظر تھی، کعبے کی طرف دیکھ رہے تھے. دیکھا کہ ایک نوجوان آیا اور آسمان کی طرف قبلہ رخ کھڑا ہو گیا. پھر ایک لڑکا آیا، اس کے دائنی طرف آ کر کھڑا ہوا. پھر ایک عورت آئی، دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی. نماز پڑھ کر یہ لوگ چلے گئے تو عفیف نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کوئی عظیم الشان واقعہ پیش آنے والا ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہاں. پھر کہا جانتے ہو یہ نوجوان کون ہے؟ حضرت عباس نے کہا جانتے ہو یہ نوجوان کون ہے؟ پھر کہا کہ یہ میرا بھتیجا محمد ہے اور یہ دوسرا بھتیجا علی ہے اور یہ محمد کی بیوی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں. میرے بھتیجے کا خیال ہے کہ اس کا مذہب پروردگار عالم کا مذہب ہے اور وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اسی اللہ رب العالمین کے حکم سے کرتا ہے. دنیا میں جہاں تک مجھ کو علم ہے اس خیال کے صرف یہی 3 شخص ہیں.
اس کو امام بخاری نے اپنی تاریخ میں درج کیا ہے اور اس کو صحیح کہا ہے۔ اس مسئلے کو، اس بات کو جو میں نے ابھی بیان کی ہے، امام بخاری نے اپنی تاریخ میں درج کیا ہے اور اس کو صحیح کہا ہے۔ حضرت خدیجہ نے صرف نبوت کی تصدیق ہی نہیں کی، بلکہ آغاز اسلام میں تمہارے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مددگار ثابت ہوئیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چند سال تک کفار مکہ اذیت دیتے ہوئے ہچکچاتے تھے، اس میں بڑی حد تک حضرت خدیجہ کا اثر کام کر رہا تھا کہ حضرت خدیجہ جو تھی مالدار عورت تھی، پورے مکے میں لوگوں میں مشہور تھی۔ چند سال نبوت کے بعد چند سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ اذیت دیتے ہوئے ہچکچاتے تھے، اور یہ بیان ہو چکا ہے کہ آغاز نبوت میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ مجھ کو ڈر ہے، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ حضرت خدیجہ نے، آپ بالکل متردد نہ ہوں، آپ بالکل ڈرے مت، خدا آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اللہ اکبر۔ دعوت اسلام کے سلسلے میں جب مشرکین نے آپ کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی اور تشفی دی۔ استیعاب میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی تردید یا تکذیب سے جو کچھ صدمہ بھی پہنچتا تھا، حضرت خدیجہ کے پاس آ کر دور ہو جاتا تھا۔ آپ کے پاس جب آتے تھے تو دور ہو جاتا تھا۔ لوگ آپ کو جھٹلاتے تھے، لوگ آپ کو صادق سے کاذب کہنے لگے تھے، لوگ آپ کو ساحر کہنے لگے تھے، جادوگر کہنے لگے تھے، مجنون کہنے لگے تھے، اور کہتے تھے کہ ان کے اوپر آصب کا اثر ہو گیا ہے، ان کے اوپر برا اثر ہو گیا ہے۔ تو آپ کو جب صدمہ پہنچتا اور بہت تکلیف میں ہوتے تو حضرت خدیجہ کے پاس آ جاتے تھے اور آپ کو سکون مل جاتا تھا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ آپ کی یہ بیوی صاحبہ، آپ کی یہ محبوبہ، آپ کی یہ عزیز بیوی آپ کی باتوں کی تصدیق کرتی تھی اور مشرکین کے معاملے کو آپ کے سامنے ہلکا کر کے پیش کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ سن 7 نبوی میں جب قریش نے اسلام کے تباہ کرنے کا فیصلہ کیا تو یہ تدبیر سوچی کفار مکہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو ایک گھاٹی میں محصور کر دیا جائے۔ چنانچہ ابو طالب مجبور ہو کر تمام خاندان ہاشم کے ساتھ شعب ابی طالب میں آپ نے پناہ پکڑ لی۔ ابو طالب مجبور ہو گئے جب دیکھا کہ یہ سب کے سب قریش مکہ کافر جو ہیں آپ کو پریشان کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو حضرت ابو طالب نے اپنے پورے خاندان کو لے کر، چھوڑا نہیں نبی علیہ السلام کو، حالانکہ ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اپنے بھتیجے کو تکلیف میں ڈالنا منظور نہیں کیا اور اپنے پورے خاندان ہاشم کو لے کر شعب ابی طالب میں پناہ گزی ہو گئے۔ حضرت خدیجہ بھی ساتھ میں آ گئیں۔ سیرت ابن ہشام میں ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شعب ابی طالب میں تھیں، یعنی حضرت خدیجہ بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ آپ کو معلوم ہے 3 سال تک بنو ہاشم نے اس حصار میں بسر کی، یعنی ان کو ایک جگہ میں قید کر دیا گیا۔ ان کے پاس جتنا کچھ تھوڑا بہت کھانا تھا وہ کھا لیتے تھے، لیکن کچھ دنوں کے بعد کھانا ختم ہو گیا۔ تاریخ میں ہے کہ کھانے کے اتنے لالے پڑ گئے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اور کفار کچھ بھی کھانے کے لیے اندر جانے نہیں دیتے تھے، کھانا لے جانے نہیں دیتے تھے۔ اتنا ان کے اوپر فاقہ ہوا اور اتنی تنگی اور پریشانی ہوئی۔ یہ مالدار عورت جس کے پاس اتنی دولت تھی، سبحان اللہ، نبی علیہ السلام کے ساتھ صبر و شکر کر کے 3 سال تک اس شعب ابی طالب میں آپ رہیں، فاقے پڑ گئے، یہاں تک کہ لوگ جو تھے پتے اور جلد کے ٹکڑے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ تاہم اس زمانے میں بھی حضرت خدیجہ کے اثر سے کبھی کبھی کھانا جو تھا وہ پہنچ جاتا تھا۔ لوگ حضرت خدیجہ کو جانتے تھے، نوکر چاکر تھے، مال و دولت کی روا روانی تھی، اس واسطے جو لوگ جانتے تھے
وہ کچھ نہ کچھ کھانا جو ہے پہنچا دیتے تھے کہیں سے چھپ چھپا کر۔ چنانچہ ایک دن حکیم بن حزام نے، جو کہ حضرت خدیجہ کا بھتیجا تھا، تھوڑے سے گیہوں اپنے غلام کے ہاتھ حضرت خدیجہ کے پاس بھیجے۔ راستے میں ابو جہل نے دیکھ لیا اور ان سے چھیننا چاہا، اس گیہوں کو ان سے چھیننا چاہا۔ اتفاق سے ابو البختری کہیں سے آ گیا۔ وہ اگرچہ کافر تھا، ابو البختری کافر تھا، لیکن اس کو رحم آ گیا۔ ابو جہل نے جب وہ گیہوں چھیننا چاہا، کھانے کا سامان، تو ابو جہل سے اس نے کہا، ایک شخص اپنی پھپھی کو کچھ کھانے کے لیے بھیجتا ہے تو کیوں روکتا ہے؟ جانے دے۔ دیکھیے سیرت ابن ہشام۔ اللہ اکبر، بتائیے کیا حال ہوگا۔ لیکن نبی علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا، اسلام لے آئیں، ایمان لے آئیں اور اپنے حبیب کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ اس فقر و فاقے کے 3 سال کی زندگی نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ نے اس محصور کی ہوئی جگہ کے اندر گزاری۔ حضرت خدیجہ نکاح کے بعد 25 سال تک زندہ رہیں اور 11 رمضان سن 10 نبوی ہجرت سے 3 سال پہلے انتقال کیا۔ اس وقت ان کی عمر 64 سال 6 ماہ کی تھی۔ چونکہ نماز جنازہ اس وقت تک مشروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کی لاش مبارک اسی طرح دفن کر دی گئی، واللہ اعلم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غمگسار، صابرہ، شفیق بیوی کو داعی اجل کے سپرد کیا۔ حضرت خدیجہ کی قبر ہجون میں ہے۔ حضرت خدیجہ کی وفات سے تاریخ اسلام میں ایک جدید دور شروع ہوا۔ یہی زمانہ ہے جو اسلام کا سخت ترین زمانہ ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کو عام الحزن، غم کا سال فرمایا کرتے تھے، کیونکہ ان کے اٹھ جانے کے بعد، ان کی وفات کے بعد قریش کو کسی شخص کا پاس نہیں رہ گیا تھا، کسی کا لحاظ نہیں رہ گیا تھا، کوئی ڈر نہیں رہ گیا تھا۔ اب وہ نہایت بے رحمی اور بے باکی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے۔ اسی زمانے میں آپ اہل مکہ سے نا امید ہو کر طائف تشریف لے گئے تھے۔ حضرت خدیجہ کے بہت سی اولاد ہوئی۔ ابو حالہ سے، جو ان کے پہلے شوہر تھے، 2 لڑکے پیدا ہوئے جن کے نام حالہ اور ہند تھے۔ دوسرے شوہر یعنی عتیق سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام بھی ہند تھا۔ نبی علیہ السلام سے 6 اولادیں ہوئیں، 2 صاحبزادے، 2 لڑکے جو بچپن میں انتقال کر گئے، اور 4 صاحبزادیاں یعنی 4 بیٹیاں، اور ان کے نام سب سے پہلے حضرت قاسم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے لڑکے تھے۔ انہی کے نام پر آپ ابو القاسم کنیت کرتے تھے۔ صغر سنی میں مکے میں انتقال ہو گیا۔ اس وقت وہ پیروں سے چلنے لگے تھے۔ اللہ اکبر۔ دوسرے نمبر پر حضرت زینب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی، اور تیسرے نمبر پر حضرت عبداللہ نے بہت کم عمر پائی، چونکہ زمانے نبوت میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اور چوتھے نمبر پر حضرت رقیہ، 5ویں نمبر پر حضرت ام کلثوم، اور 6 نمبر پر حضرت فاطمہ زہرا۔ ان سب میں 1 سال کا فرق تھا، واللہ اعلم۔ حضرت خدیجہ اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھیں، اور چونکہ دنیا نے بھی ساتھ دیا تھا، یعنی صاحب ثروت تھی، مال و دولت تھی، حشمت تھی، اس لیے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا تھا۔ وہ ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھی۔ ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ کو بہت خصوصیتیں خاص طور پر حاصل ہیں۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ وہ جب عقد نکاح میں آئیں تو ان کی عمر 40 سال کی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت ابراہیم کے سوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد انہی سے پیدا ہوئی۔ حضرت خدیجہ وہ مقدس خاتون ہیں جنہوں نے نبوت سے پہلے
بت پرستی چھوڑ دی تھی۔ چنانچہ مسند امام احمد میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا، بخدا میں کبھی لات و عزہ کی پرستش نہیں کروں گا۔ خدیجہ نے جواب دیا کہ لات کو جانے دیجئے، عزہ کو جانے دیجئے، یعنی ان کا ذکر بھی مت کیجئے۔ مسند حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کی صدا بلند کی، لا الہ الا اللہ کی للکار بلند کی، تو سب سے پہلے انہی نے حضرت خدیجہ نے اس پر لبیک کہا تھا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور اسلام کو ان کی ذات سے جو تقویت تھی وہ سیرت نبوی کے ایک ایک صفحے سے نمایاں ہے۔ ابن ہشام میں ہے، وہ اسلام کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی مشیرکار تھیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کو جو محبت تھی وہ اس سے ظاہر ہے کہ باوجود اس تمول اور اس دولت و ثروت کے جو ان کو حاصل تھی، اتنی دولت مند تھیں، اتنی ان کے اندر شہرت تھی اور اتنی معروف عورت تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خود کرتی تھی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ خدیجہ برتن میں کچھ لا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، کہا کہ خدیجہ برتن میں کچھ لا رہی ہیں، آپ ان کو خدا کا اور میرا سلام پہنچا دیجئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت زید بن حارثہ سے بہت سخت محبت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید بن حارثہ سے سخت محبت تھی، لیکن وہ مکہ میں غلام کی حیثیت سے رہتے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان کو آزاد کر دیا، اور اب وہ کسی دنیاوی رئیس کے خادم ہونے کے بجائے شہنشاہ رسالت کے غلام تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی حضرت خدیجہ سے بہت محبت تھی۔ آپ نے ان کی زندگی بھر دوسری شادی نہیں کی۔ آپ نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ ان کی وفات کے بعد آپ کا معمول تھا کہ جب گھر میں کوئی جانور ذبح ہوتا تو آپ ڈھونڈ کر ان کی سہیلیوں کے پاس گوشت بھجوایا کرتے تھے۔ اللہ، یہ وفاداری۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ گو میں نے خدیجہ کو نہیں دیکھا تھا، لیکن مجھ کو جس قدر خدیجہ پر رشک آتا تھا کسی اور پر نہیں آتا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت خدیجہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے اس پر آپ کو رنجیدہ کیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ خدا نے مجھ کو ان کی محبت دی ہے، یعنی کچھ ایسے الفاظ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو گئے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ خدا نے مجھ کو ان کی محبت دی ہے۔ ایک دفعہ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد ان کی بہن حالہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ملنے آئیں اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ ان کی آواز حضرت خدیجہ سے ملتی تھی۔ آپ کے کانوں میں آواز آئی تو حضرت خدیجہ یاد آ گئیں اور آپ جھجک اٹھے اور فرمایا کہ حالہ ہوں گی۔ حضرت عائشہ بھی موجود تھیں، ان کو رشک ہوا، بولی کہ کیا آپ ایک بڑھیا کو یاد کرتے رہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالہ ہوں گی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھ کو رشک آیا اور میں نے کہا، آپ ایک بڑھیا کو یاد کرتے رہتے ہیں جو مر چکی ہے، اور خدا نے آپ کو ان سے اچھی آپ کو بیویاں دی ہیں۔ صحیح بخاری میں یہ روایت یہیں تک ہے، لیکن استیعاب میں ہے کہ اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، جب لوگوں نے میری تکذیب کی تو انہوں نے میری تصدیق کی، جب لوگ کافر تھے تو وہ اسلام لے آئیں، جب میرا کوئی معین مددگار نہیں تھا تو انہوں نے میری مدد کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے سیرت النبی میں، اور میری اولاد ان سے ہی ہوئی ہے۔ حضرت خدیجہ کے مناقب میں بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ خیر نسائها مریم بنت عمران و خیر نسائها خدیجہ بنت خویلد، پورے عالم میں افضل ترین عورت مریم اور خدیجہ ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ آئیں تو فرمایا
فرمایا قال بشر خدیجۃ بیت من الجنہ، بشر خدیجۃ بیت من الجنہ من قصب لا صخب فیہ ولا نصب، بخاری۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت خدیجہ آئیں تو فرمایا، جبریل نے کہا ان کو جنت میں ایسے گھر کی بشارت سنا دیجئے جو موتی کا ہوگا اور جس میں شور و غل اور محنت اور مشقت نہیں ہوگی۔ دیکھ لیجئے، اتنی دولت ہونے کے باوجود، دولت مند ہونے کے باوجود، اتنی ثروت ہونے کے باوجود، اتنی مشہور ہونے کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اپنے ہاتھ مبارک سے کیا کرتی تھی۔ آپ کے لیے خود کھانا پکاتی تھی، آپ کو خود پانی پیش کرتی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ سے اتنی محبت تھی کہ آپ نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، مجھے معلوم ہے، مجھے امید ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، اور ہم سب ماں اور بیٹیوں اور بہنوں کو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور میری اور آپ کی امہات، ان کے بارے میں سب کو معلوم ہوگا، لیکن میں نے یہی سوچا کہ آپ کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ خدیجہ طیبہ طاہرہ کی شان میں کچھ پڑھوں، اور ان کو میں اور آپ مل کر ان کی یاد کریں، ان کو یاد کریں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر ان کے جیسی رحیمی اور ان کے جیسی شفقت اور ان کے جیسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے یا رب العالمین۔ ان کے جیسا ہم کو صابرہ بنا دے اور شکر کرنے والا بنا دے اور دین کا ساتھ دینے والا بنا دے، دین پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرما دے، استقامت دین پر عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔